اعلان عرفات میں ہزاروں لاکھوں مسلمان تھے، سب کی آنکھیں ادب سے جھکی تھیں اور ماتھوں پر عقیدت کے قطرے چمک رہے تھے۔ انہوں نے سر اٹھایا، لوگوں کے اس ہجوم کو دیکھا اور دل ہی دل میں اللہ سے عرض کیا، یا پروردگار، ان عقیدت مندوں میں سے وہ کون سا خوش نصیب ہوگا جسے تم حج مبروکہ کی سعادت بخشے گا؟ پوچھنے والے صاحب حال، صاحب الہام تھے۔ انہیں جواب ملا، مقبول ترین حج کی سعادت علی حجویری کے سوا کسی کو نصیب نہیں ہو سکتی۔ بزرگ اٹھے اور علی حجویری کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے۔ حجویر کے چند حاجی وہاں موجود تھے، ان سے پوچھا، معلوم ہوا کہ علی نام کا کوئی شخص اس سال حج پر نہیں آیا۔ حیرت ہوئی، لہذا مناسک کے بعد حجویر چلے گئے۔ شہر میں علی کی تلاش شروع کر دی۔ بڑے دنوں کی جد و جہد کے بعد پتہ چلا مصافات میں ایک علی نام کا موچی رہتا ہے جو بڑا ہی متقی، پرہیزگار اور نمازی ہے۔ آپ اس کے پاس چلے گئے اور اس کا ہاتھ چوم کر پوچھا، اے اللہ کے مقرب بندے، تمہیں حج مبروکہ کیسے نصیب ہوا؟ علی کا رنگ فک ہو گیا۔ اس نے ان کا ہاتھ پکڑا، انہیں اندر لے گیا اور سوال کا پس منظر جاننے کی کوشش کی۔ بزرگ نے ساری واردات بیان کر دی۔ سن کر علی نے رونا شروع کر دیا۔ جب طبیعت سنبھلی تو بولا، حضرت میں ذات کا موچی، پرانے بدبودار جوتے گاننا میرا پیشہ۔ میں نے پیسہ جوڑ کر حج کے لیے زاد راہ جمع کیا۔ سفر کا وقت آیا تو ایک روز بیوی نے فرمائش کی کہ ہمسایوں میں گوشت بھونا جا رہا ہے، میں بھی گوشت کھانا چاہتی ہوں، مجھے لا کر دو۔ میں نے رقم گنی، اس سے گوشت کی گنجائش نہیں نکلتی تھی۔ ناچار میں نے ہمسائے کا دروازہ کھٹکھٹایا اور اس سے تھوڑے سے گوشت کی درخواست کی۔ ہمسایہ بہت بلا مانس تھا، وہ شرمندہ سا ہو گیا اور سر جھکا کر بولا، میرے بھائی، ہمارا گوشت آپ لوگوں پر حلال نہیں۔ میں نے اسے عرض کیا، بھائی تم بھی مسلمان، میں بھی مسلمان، پھر حلال حرام کا کیا معاملہ ہے؟ اس کی شرمندگی اور بڑھ گئی تو بھاری آواز میں بولا، حضرت میں پیشے کے لحاظ سے مزدور ہوں، پچھلے 2 ہفتوں سے بے روزگار تھا، گھر میں فاقے تھے، آج صبح بھوکے بچوں کے چہرے دیکھے نہ گئے تو باہر نکل گیا۔ شہر سے باہر ایک گدھا مرا ہوا تھا، اسے دیکھا تو یاد آیا کہ اللہ نے بھوکے پر حرام حلال کر دیا ہے۔ میں نے اس کا گوشت کاٹا، گھر آیا، پکایا اور بچوں کو کھلا دیا۔ تو میرے بھائی، یہ گوشت ہم پر حلال تھا لیکن آپ کے لیے حرام ہے۔ علی نے جھرجھلیری اور آنکھیں پونچھ کر بولا، حضرت، یہ سن کر میں نے چیخ ماری اور خود سے کہا کہ تم پر تف ہو، تمہارا ہمسایہ مردار کھانے پر مجبور ہے اور تم حج پر جا رہے ہو۔ میں نے اسی وقت حج کی ساری رقم اس کو پیش کر دی، جائے نماز بچھا کر اللہ سے اپنی غفلت پر توبہ کی اور اس سے عرض کیا، یا میرے پروردگار، علی صرف نیت کر سکتا تھا، بس تو اس کی نیت ہی قبول کر لے۔ یہ واقعہ مدت پہلے میں نے کسی مذہبی کتاب میں پڑھا تھا۔ اسے پڑھ کر احساس ہوا کہ اللہ کی سلطنت میں اس کے بندے قیام و سجود اور مناسک و ذکر سے کہیں افضل ہیں۔ کسی بھوکے کو کھانا کھلا دینا، کسی یتیم کی پرورش، کسی بیمار کا علاج اور کسی بے آسرا کو آسرا دے دینا 100 سال کی عبادت 100 سال کی ریاضت سے عظیم ہے۔ حج تمام آزاد اور صاحب حیثیت مسلمانوں پر فرض ہے، لیکن اگر صاحب حیثیت اور آزاد مسلمان کا ہمسایہ بھوکا سو رہا ہو، اس کے آگے پیچھے یتیم بچے بھیک مانگ رہے ہوں اور بیوہ عورتیں سر چھپانے کا ٹھکانہ تلاش کرتی ہوں، تو اس کی اس حج کی کیا حیثیت ہوگی؟ اللہ اس کی عبادت کیوں قبول کرے گا؟ ذرا سوچئے کہ اگر کسی صاحب حیثیت شخص کے قرب و جوار میں لوگ بیماری سے مر رہے ہوں، لوگ غربت کے باعث اپنے گردے بیچ رہے ہوں،
اپنے بچوں کا سودا کر رہے ہوں تو اللہ اس شخص کا حج کیسے قبول کرے گا؟ اس کا جواب صرف علماء کرام دے سکتے ہیں۔ میں تو بس اتنا جانتا ہوں کہ اس سال 1,81,300 پاکستانیوں نے حج کی درخواستیں دیں۔ ان تمام لوگوں نے 1,05,800 روپے فی کس ادا کیے۔ یہ رقم مجموعی طور پر 19,18,15,40,000 روپے بنتی ہے۔ حکومت اس سال 1.5 لاکھ لوگوں کو حج پر بھجوائے گی۔ یہ سب لوگ عازمین حج ہیں۔ اللہ ان کے حج کو قبول کرے، لیکن افسوس شاید ان میں علی جیسا کوئی شخص نہیں ہوگا جو ذات کا موچی ہو، جس نے اپنا زاد راہ ہمسائے کے حوالے کر دیا ہو اور جو حاضری کے بغیر حج مبروکہ کی سعادت پالے۔ ڈاکٹر مقبول جعفری میرے ایک مہربان ہیں، کراچی کے ایک بڑے ہسپتال کے شعبہ حادثات میں خدمات سر انجام دیتے ہیں۔ انہوں نے مجھے ایک واقعہ سنایا۔ ڈاکٹر صاحب کے پاس رات 3 بجے 2 میاں بیوی آئے۔ ان کے ساتھ چھوٹی سی بچی تھی۔ بچی کو ہیضے کی شکایت تھی۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ بچی کو فوراً داخل کرنا پڑے گا۔ یہ سن کر والدین نے رونا شروع کر دیا۔ ڈاکٹر صاحب نے وجہ پوچھی تو باپ بولا، ڈاکٹر صاحب میرے 2 بچے ہیں، دونوں صبح سے دست اور الٹیوں کا شکار تھے۔ میرے پاس ڈاکٹر اور دوا کے لیے پیسے نہیں تھے، لہٰذا دونوں بچے گھر پر پڑے رہے۔ ابھی آدھا گھنٹہ پہلے میرا بیٹا فوت ہو گیا ہے اور بیٹی نے تڑپنا شروع کر دیا۔ ہم دونوں میاں بیوی نے بیٹے کی نعش کمرے میں چھوڑ دی، گھر کو تالا لگایا اور بیٹی کو لے کر آپ کے پاس آ گئے۔ اب آپ کہتے ہیں کہ بچی کو داخل کرنا پڑے گا۔ آپ خود بتائیے، جس مرد عورت اور 7 سال کی بچی نے 4 دن سے کھانا نہ کھایا ہو، جس کے گھر میں معصوم بچے کی نعش پڑی ہو اور جن کی جیب میں کفن اور قبر کے پیسے نہ ہوں، وہ بچی کے داخلے کی فیس کہاں سے دیں گے؟ وہ بچی کو دعائیں کہاں سے لا کر دیں گے؟ آپ کی مہربانی، آپ ہمیں جانے دیں، ہم دونوں بچوں کو ایک ہی قبر میں دفن کر دیں گے۔ ڈاکٹر صاحب نے یہ واقعہ سنا کر مجھ سے پوچھا، کیا بچے کی اس نعش کے بعد اللہ تعالیٰ کراچی کے عازمین کا حج قبول کرے گا؟ میرے پاس اس کے سوال کا کوئی جواب نہیں تھا۔ میں نے یہ واقعہ اپنے ایک دوست کو سنایا۔ وہ حج کی فیس جمع کروانے جا رہا تھا۔ اس نے اسی وقت 2 ڈرافٹ بنوائے، ایک حج کے لیے جمع کروا دیا، دوسرا بچوں کے ہسپتال میں دے آیا، اور پھر میرے گلے لگ کر بولا، کاش میں ذات کا موچی ہوتا، کاش میرا نام علی ہوتا۔